کہ what are the components that consist and comprises of criminal justice system of Pakistan. کرمنل جی سب سے پہلے تو السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. تو بیسک کمپوننٹ ہیں جی پروسیکیوشن، جوڈیشری اور یہ جس کو کہہ لیں ایگزیکٹو اور پولیس. جی سر. تو بیسک کمپوننٹس ہیں، اگر یہ مل کے اگر یہ جسٹس دے سکے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور انہی تین میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے نا وہ کوئی فائنل نہیں ہو سکتا اس کا. یس سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ایف آئی آر، جب بھی کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بنتی ہے. تو پاکستان میں ایف آئی آر کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. لوگوں کی ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے، وہ جو لکھوانا چاہتے ہیں اگر وہ کٹ بھی جائے تو وہ چیز لکھی نہیں جاتی. اور ایف آئی آر کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ تصور صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار قانون میں درج ہے اور کس طرح سے ایف آئی آر ایک تحریر کی جاتی ہے. تھینک یو زبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کو جو ہے رجسٹرڈ کروانے کا، پاس آن کرنے کے دیر آر 3 موڈس. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کرائم کمٹ ہوا، انلیگل ایکٹ ہوا، آپ نے سمجھا کہ اس میں پولیس کی انوالومنٹ مجھے ضروری ہے، تو آپ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو. جی سر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی انفارمیشن کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا تو دین آپ کے پاس سیکنڈ موڈ آ جاتا ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے میجسٹریٹ صاحب کے پاس جو ہے فائل کر سکتے ہیں. تھرڈ ون، میجسٹریٹ اون اٹس اون موشن، وہ خود بھی جو ہے اگر اس کے نالج میں آ گیا ہے کہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس قابل دست اندازی پولیس جرم ہوا ہے تو وہ خود سے بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے. اب جہاں تک پولیس کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو دین آپ کے پاس ایک تو پولیس ہرارکی کا راستہ ہے. صحیح. کہ آپ سینئر پولیس آفیسرز کے پاس جاتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اگینسٹ کمپلینٹ لے کے، اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا اور اس کا جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا، تو وہ کافی حد تک امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اس میں ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور دوسری پارٹی کا کوئی اور موقف ہے تو کیا وہ سیکنڈ ایف آئی آر درج کروائے گی یا اس کا کیا ریمیڈی ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہو جاتی تھی ایک وقوعے سے متعلق 2 ایف آئی آرز بھی ہو جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کر دیا ہے کہ ایف آئی آر کسی بھی وقوعہ سے متعلق ایک ہی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی کسی کو بھی اگر گریونس ہے تو وہ اس کا ریکارڈ ہوگا بٹ انڈر دی سیم ایف آئی آر ہوگا، ادر ون نہیں ہوگی. ٹھیک سر. ٹھیک. جب بات کرتے ہیں آپ سے بیرسٹر صاحب تو یہ بتائیے ایف آئی آر کے حوالے سے، جب ہم نے ایف آئی آر جس طرح نے ڈیٹیلز بتائی، جی عورتوں کی اگر بات کرتے ہیں، اگر کسی عورت نے کروانی ہو ایف آئی آر تو پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جنرلی میں پوچھوں گی کہ ایف آئی آر کروانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ایک عام نارمل شہری کو؟ سب سے پہلے جو تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور اس پلیٹ فارم کے تھرو سے بہت ساری انفارمیشن جو کہ ہم عام جرنل پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ لاء کو سمجھ سکیں. دوسرا یہ کہ ایک عورت کے کانٹیکسٹ کے اندر سچویشنز آلموسٹ سیم ہیں لیکن اس کے اندر پرووائزو دی ہوئی ہیں. اب فار انسٹنس سیکشن 154 آف سی آر پی سی، اس کے اندر بڑی کیٹیگوریکلی کچھ اوفینسز دیے گئے ہیں کہ اگر وہ کچھ ہو جاتے ہیں تو ان کی رجسٹریشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کسی خاتون کی موجودگی کے اندر، جو کہ پولیس کانسٹیبل ہو سکتی ہے یا کوئی بھی پولیس آفیشیل لیڈی ہو سکتی ہیں، اس کی موجودگی میں. اگر وہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی اسی کمپلیننٹ کی فیملی کا کوئی فیمیل ممبر ہو تو اس کی موجودگی کے اندر وہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے. مطلب کسی کے بہاف پہ بھی آپ کروا سکتے ہیں؟ نہیں، بہاف کمپلیننٹ کا خود ہونا ضروری ہے. لیکن اب اس کے اندر سیکشن 155 کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی خاتون کنوینئنٹ نہیں ہے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تو وہ خاتون کی کمپلینٹ رجسٹر کرنے کے لیے جو پولیس ہے گھر بھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی فیملی کی فیمیل ایٹ لیسٹ ایک کسی ریپریزنٹیٹیو کے سامنے اس کی ساری جو شکایات ہے وہ لکھ کے ایف آئی آر رجسٹر کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ پراپرلی اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے سیکشن کو. یس سر، ایڈ کر دوں کہ اسی سیکشن 154 جو ہے نا کہ ابتدائی اطلاع، یہ ایف آئی آر ہے جسٹ سمپلی
فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو کسی بھی اکرنس کی, کسی بھی وقوع کی, کسی انسیڈنٹ کی جو فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور اسی سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں فیمیل اگر جو ہے پولیس اسٹیشن نہیں جاتی تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے اسی فارم 54 میں کہ پولیس اس کے گھر جا کے اس کا ورشن ریکارڈ کرے گی. مطلب اتنی آسانی دی گئی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی بھی ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. جہانگیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم کہ بینگ اے سینئر رپورٹر آپ نے کیونکہ بہت سارے کیسز کو ہینڈل کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کورٹس کے اندر, تو یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کے حوالے سے کیا کیا مسائل آپ کو نظر آتے ہیں اس پریکٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب, ریکوائرمنٹس, قواعد و ضوابط کو ایک طرف کر کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کی جائے تو آج بھی ایف آئی آر کا اندراج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی میں نے جو آبزرو کیا کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ انٹل انلیس کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہو یا کرائم اگینسٹ پرسن, جب تک کہ کسی کیس کو سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر ہائپ نہیں مل جاتی اس وقت تک سائل کی درخواست تھانے میں ہی پڑی رہتی ہے اور اس پر ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی. بیشتر لوگ جو ہے اکثر رپورٹ کرتے ہیں کہ ڈکیتی ان کے ساتھ ہو گئی, اسنیچنگ ہو گئی, رابری ہو گئی. وہ بیچارہ تھانے میں درخواست لے کر جو ہے وہ خوار ہوتا ہے. جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے وہ ایف آئی آر درج کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جواب دہ ہے اس واردات کا, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ برکنگ کی جائے. بالکل پولیس کی طرف سے بڑی دفعہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی برکنگ نہیں کی جائے گی, فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر یا فری رجسٹریشن آف کرائم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے, لیکن یہ حقائق سے بہت دور کی بات ہے. صحیح. ابھی بھی ایک عام آدمی جو ہے اس کو اپنی درخواست پر مقدمہ درج کروانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے مرڈر کے علاوہ کرائم اگینسٹ پرسن کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور آسانی سے ایف آئی آر کا اندراج آج بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. یہاں سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ مشکلات ہیں اینڈ obviously 24 hours کے لیے آپ کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے رکنا پڑتا ہے before you take up the FIR والا پروسیس. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ why there is so much delay and hurdles, obstacles when we talk about a simple FIR that has to be taken up, لیکن اس میں مشکلات کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پریکٹیکلی مشکلات ہیں. لاء میں تو بڑا سیدھا سیدھا اور سمپل لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اب تو پولیس اسٹیشنز میں ہر پولیس اسٹیشن میں ڈیسک بن گئے ہیں, وہاں جا کے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل افینس, قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی. جی سر. سمپلی آپ جا کے آپ اپلیکیشن اپنے ہاتھ سے لکھیں, جا کے ڈاکیٹ تھانے میں پولیس پوسٹ بنی وہ جہاں سبمٹ کرائیں, وہاں وہ ڈائری نمبر لگتا ہے. اب تو اس کا پروف بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ فارورڈ اپلیکیشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو لا ایس ایچ او کو. جی سر. تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے بات کی میرے بھائی نے, یہ پریکٹیکلی بڑی پرابلم ہے, ورنہ تو ایف آئی آر کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ایف آئی آر تو ایک جسٹ انفارمیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو بھی درج کرنے میں. اور دوسری پرابلم یہ آ جاتی ہے, ہمارے پریکٹیکلی نالج میں آیا ہے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ اگر صحیح ہو جائے نا تھوڑا, تو میرا خیال ہے کہ 95% جو ہے پرابلم مشکلات ٹھیک ہو جائیں. تو ہر ایف آئی آر میں بغیر یہ جو رکھ دیا ہو نا ایس ایچ او کی پرمیشن کے بغیر, حالانکہ بھی سسٹم میں آٹومیٹیکلی جب وہ آپ دیکھو جاتی ہے کوگنیزیبل افینس ہے, نان کوگنیزیبل ہے, اس کے مطابق پروسیجرل جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو دور کر کے تو ایف آئی آر لانچ کر دو, جو بھی افینس بنتا ہے. اس کے بعد بڑی آسانی کی بات ہے کہ انویسٹیگیشن. پھر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ انویسٹیگیشن والا جو ہے ڈیمانڈز کرنے لگ جاتا ہے, ماڑا تکڑا دیکھتے ہیں, جو انفلوئنشل ہے آج کی سوسائٹی میں, اس کا جو کام بھی ہے وہ فون پہ بھی ہو جاتا ہے. اور باقی بیچارے غریب آدمی کو پھر اس کا لاء میں پھر آگے اس کو بڑھاتے ہیں. تو لاء نے کہا کہ نہیں, 2002 میں یہ پرابلم سولو کرنے کی انہوں نے کہا کہ اگر پولیس والا درج نہیں کرتا تو ایکس افیشو جسٹس آف پیس کو اختیارات دے دیے. سی آر پی سی میں ایک امینڈمنٹ کر دی 22A(B) سی آر پی سی. اب وہاں جا کے تو اپلیکیشن دیں, اپلیکیشن پہ قدرت جج آرڈر کرتا ہے کہ بھئی آپ کا اس کا ایف آئی آر لانچ کرو اگر مانتا ہے. دونوں پروسیجر دیے ہوئے ہیں. پھر چلتے چلتے ایسا سسٹم آ گیا کہ وہ تو مطلب جو ہے نا ہر بندے نے جھوٹی, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ ایف آئی آر میں ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دینا. ہم فرض کریں کہ مرڈر کیس میں ایک مرڈر ہوتا ہے, آپ 10 بندے فیملی کے انوالو کر دیتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. جب آپ بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھتے ہو, پھر آپ کو پولیس بھی آگے جھوٹ ملنی کہ انہوں نے بھی کہنا کہ نہیں ہم نہیں کرتے, کیونکہ پولیس والا جب انویسٹیگیشن کرتا ہے نا یا تھوڑی انکوائری کرتا ہے یا کانٹینٹس, اب ہمیں کوئی آپ اپلیکیشن لکھ کے دکھا دیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اتنی لانے 100 ورڈ لکھے ہیں تو اس میں 95 جھوٹے ہیں, 50 جھوٹے ہیں, 20 جھوٹے ہیں. تو ہمیں ایکسپیرینس سے پتہ چل جاتا ہے. جب پولیس والا کہتا ہے نا کہ صحیح لکھ کے لاؤ,
تو ہمارا بھی بیسک پرابلم ہے کہ ہم اس کی جو ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم ایکچوئل انسیڈنٹ نہیں لکھتے. بالکل ہم لیگل اپینین بیچ میں آ جاتی ہے, کہیں کچھ آ جاتا ہے, تو یہ سارے حالات و واقعات ہیں. کہیں کہیں فالٹ ہر جگہ ہے. کہیں پہ انسان کو خود بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو لانچ کر ایف آئی آر خود بھی دینا, ورنہ تو ایف آئی آر کا طریقہ ہی بڑا آسان ہے. سمپلی اپلیکیشن دو, پولیس والا نہ مانے تو 22A میں چلے جاؤ, 22A نہ مانے ہائی کورٹ میں چلے جاؤ, ہائی کورٹ نہ مانے تو سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. پھر ونس فار آل بڑی اچھی بات کی کہ پہلے ایف آئی آر 1 2 3 ایک انسیڈنٹ کی ہو جاتی تھی. غنوہ بھٹو کیس تک جب مرتضیٰ بھٹو والا کیس آیا تو اس میں ایک سٹیج پہ میں بھی ٹرائل کورٹ میں مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں پیش ہوا, تو اس کیس میں 3 ایف آئی آرز ہوئی تھیں. پھر الٹیمیٹلی سگرا بیوی ایک کیس ہے, اس میں 7 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کنفیوژن ہے ونس فار آل اس کو دور کر دیں. 7 ججز نے کہا کہ ہاں آپ کا انسیڈنٹ, میں کہتا ہوں کہ انسیڈنٹ ایسے ہوا ہے A to Z, مطلب کہ اپنی مرضی سے لکھاتا ہوں یا جو ہوا ہے. دوسرا ایک بندہ آتا ہے کہ نہیں جی ایسے انسیڈنٹ نہیں ہوا, ایسے ہوا ہے. بالکل. تیسرا آتا ہے ایسے نہیں ایسے ہوا. تو انہوں نے کہا ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دیا کہ آپ دیکھو اب 7 ججز فل بینچ آلموسٹ سپریم کورٹ کا, انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ایک ایف آئی آر درج کرو, اس میں ہر ایک کے ورشن جو ہے نا پھر پیرالل انویسٹیگیشن کرو. تو پیرالل انویسٹیگیشن سے سچ کلیئرٹی آ جائے گی. تو وہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر سچ ہر بندہ بولنا شروع کر دے, یقین کریں کہ ہر سسٹم آسان, نہ جوڈیشری میں پرابلم ہو, نہ پروسیکیوشن میں ہو, نہ پولیس, کہیں بھی نہ ہو, پولیس میں ہو. بہترین طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. سر نے کہا کہ سچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا, اس میں جو ایک عام شخص ہے اگر وہ ایف آئی آر درج کروانے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مشورہ جو ہے نا وہ کنسرن جو آفیسر جس نے کال پہ رسپونڈ کیا وہ دے گا کہ تم اس کی تحریر میں یہ باتیں ایڈ کر دو. بالکل. تو تمہاری ایف آئی آر میں یہ مزید سیکشنز لگ جائیں گی, اور جو تمہارے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ تو گواہ کا ہوتا ہے نا, کیونکہ گواہ کوئی بنتا نہیں ہے, تو یا تو آپ کو اپنے بلڈ ریلیشن سے گواہ لانے پڑتے ہیں. لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے خود دیکھا کچھ سال پہلے, یہ گورنمنٹ بننے سے پہلے, ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی. جی جی. ویری نیکسٹ ڈے اسی ریلی کے شرکاء میں سے ایک ہائی پروفائل شخصیت پر 5 مقدمات درج کر لیے گئے. اب اس میں چاہوں گا کہ سر رہنمائی کریں کہ وہ ان 5 مقدمات میں یا اس طرح کے جو سیاسی نوعیت کے مقدمات میں جو سیکشنز لگائی جاتی ہیں یا جو ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے, سب سے پہلے تو یہ اس میں دیکھیں نا کہ ایف آئی آر کے اندراج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بند کیا جائے. اب پولیٹیکلی آپ کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس پہ ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں, پھر جب وہ پارٹی یا وہ سیٹ اپ حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں